شہزاد حسین بٹ صاحب، یہ آگے نظر یہ آ رہا ہے اور حکومت بھی بہت سے معاملات ایسے کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی بات چیت ٹھیک ہو رہی ہے، یعنی کوئی غلط فہمیاں ختم ہو رہی ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے۔ کل آپ کو یاد ہے وہ پریزنر وین کے اوپر وہ ڈنڈے سوٹوں سے حملہ، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ ڈنڈوں سے اور پتھروں سے لیس انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ شکریہ باجوہ صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈنڈے سوٹوں والی آپ نے بات کی ہے، یہ تو تھوڑا سا مذاق سے کام تجاوز کر گیا ہے، جس طرح کی فوٹیج آ رہی ہیں۔ لیکن میں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ بات حکومت کر رہی ہے نا وہ، ہاں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جسٹس سے آپ نے جو پہلے انٹرو میں بات کی، بڑی اہم بات تھی وہ کہ چیف جسٹس یا افریدی والی بات۔ اچھا، اب اگر وہ بات کریں تو انہوں نے پہلا بڑا اچھا تاثر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 ستونوں کی جو خود مختاری کا اصول ہے اس پر بات کی ہے، اور ملک کے بیشتر جو میں نے دیکھے ہیں اور میں جن کو جانتا ہوں وکلا بارز ہیں، انہوں نے بھی بڑا پازیٹیو کردار نئے چیف جسٹس کے متعلق کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ حامد خان صاحب کو اگر آپ غور کریں تو حامد خان صاحب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور بڑا خوفناک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ پرابلم آئے گی پی ٹی آئی کو۔ کیا بولا؟ وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو چیف صاحب آئے ہیں ان پہ الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح باجوہ صاحب پہلے منصور صاحب کی دفعہ بھی ہوا تھا کہ جی وہ آئے گا، فارم 45 کی حکومت اڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ منصور صاحب کو نقصان ہوا اس سارے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب یہ جو حامد صاحب بیانیہ بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو خبر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ اس میں بیانیہ بٹ صاحب نہیں وہ بنا رہے، میرا تو نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کوئی آپ حامد خان صاحب کے بیانات دیکھیں، وہ کتنی خوفناک بیانات دے رہے ہیں باجوہ صاحب۔ مثلا کیا کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیں وہ جس طرح کردار کشی پر اترے ہوئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اب ہمیں باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ابھی تک تو میرا خیال ہے کہ کسی کو ان پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہے بھی نہیں، ہاں نہ حکومت کو اعتراض ہے کیونکہ انہوں نے تو اپوائنٹ کیا ہے ان کو، اور ان کے فیصلے دیکھ لینا سر، جو ان کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں جا رہے ہیں، حکومت کی جا رہے ہیں، تمام فیصلے جا رہے ہیں، وہ نیوٹرل کے قسم کے آدمی فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہونے چاہیے، ہاں اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک خبر دوں باجوہ صاحب آپ کو۔ باجوہ صاحب اس وقت جتنی عمران خان کی داڑھی ہے ماشاءاللہ مٹھ بھری جا رہی ہے، اتنی ہی داڑھی ہمارے یار عمران ریاض کی بھی ہے۔ ان دونوں داڑھیوں سے بڑی ایک داڑھی جو ہے باجوہ صاحب ایک اور شخص کی ہو چکی ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت پی ٹی آئی کا مرکزی لیڈر ہے، اور جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس کا جگہ تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ پروگرام سے 2 گھنٹے میری فون پہ اس سے بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا بھائی جان چیف جسٹس نوا آ گیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، وہ جناب ہنتے ملک جو موجہ ہی موجہ پی ٹی آئی ختم۔ اس نے بڑی خوفناک بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندے سمجھتے ہیں گیم از اوور، گیم از ناٹ اوور، یہ لاوا مزید شیپ اپ ہوگا، وہ کسی تحریک کی صورت میں نکلے گا یا کسی چیز کو مٹھی میں بند کر لو تو اقتدار کو طول دینے کے لیے ریت نکل جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرے دھوپ میں جا کر میک اپ والے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی لمبی کہانیاں بتائیے۔ لیکن بٹ صاحب یہ بات آپ کس کی کر رہے ہیں پہلے جو پی ٹی آئی کے افراد ابھی تک باہر ہیں اور پاکستان میں بھی اشتہاری ہیں، یار ان کا مرال باجوہ کتنا اپ ہے۔ نہیں یہ بات آپ کس کی کر رہے ہیں؟ جو اس وقت روپوش ہیں ایک لیڈر، ان کی بات اشتہاری ہے، لاہور سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا یار کون ہے، یار تو میرے کو اندر کرانے کے چکر میں ہر وقت رہتا ہے۔ تو مجھے صرف یہ بتا ججوں کی بات کری یار، یہ جو جج ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں پہلے تسی دبا رہا ہو نا، میری بات سن، یہ جو جج ہیں، یہ جو جج سیول جج کا امتحان پاس ہو کر آتا ہے تو ہائی کورٹ کا جج تم ڈائریکٹر لگا دیتے ہو، کیوں بھائی؟ نہیں یہ بڑا غلط ہے معاملہ، یہ ہمیشہ سے یوں ہی یہاں پہ چلتا آ رہا ہے، نہ اس کی کوئی بیسس یہ دیکھی جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کچھ لوگ جو سول اور آپ کی سیشنز کورٹ سے لوور جوڈیشری سے ایلیویٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی زیادہ تر سیاسی وابستگی دیکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کس کیمپ کا بندہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ زیادہ تر کہ اس نے پہلے کتنے کیسز سنے ہیں، اس کا ریکارڈ کیسا ہے، یہ کتنے مطلب اچھے فیصلے اس نے دیے ہیں۔ فیصلے اچھے وہ ہوتے ہیں جو واٹر ٹائٹ ہوں، نیچے ایک فیصلہ آیا ہے لوور کورٹ کے اندر وہ اوپر جا کے بھی سٹے کرے، دس مینز کہ جج صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کیس کو بڑے دھیان سے سنا ہے اور اس پر فیصلہ دیا تھا۔ یہ سسٹم ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جانا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ کس بات کی جناب انصاف والی بات کرتے ہیں؟ جس طرح کی بھرتیاں کر رہے ہیں تو پھر انصاف ویسا ہی اگر مل رہا ہے تو لڑائی کا دی ہے۔ نہیں پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی کہ سیاستدان جج لگا رہے ہوں،
यहाँ पे आप हायर कोर्ट से एक काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, लेकिन चूंकि आपने बुनियाद खराब कर दी नीचे हायर कोर्ट में, आपने ये जी फलाने ग्रुप का बंदा है एनू ला दो, मेरी पुप्पो का बेटा, मैं चीफ जस्टिस हूँ, वो भी लगेगा। काफी तरह के लोग यहाँ पे, मतलब वो जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वकील है, वकील को उठा, अच्छा ये कैरेट रखी हुई है, यानी गाजर रखी हुई है कि आप कल को हम आपको ऊपर लेके जा सकते हैं। उससे क्या होता है, बार्स कंट्रोल कर रहे होती हैं हुकूमतें, ज्यादातर यही मामला रहता है। लेकिन ये ठीक हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तरीका कहीं नहीं है पूरी दुनिया के अंदर भाट साहब कि सियासी हुकूमत जज अपॉइंट कर रही है, ये कहीं पे भी नहीं। जज जुडिशरी जो है, जिसकी ये कहते हैं जी 19वीं तरमीम को हमने रोल बैक करना है, वो उसको करने का एक तरीका कार है यार। बाजवा साहब आपका मूड लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपको तलब करे और जाके कोर्ट में खड़े हो, मैं माड़ा आदमी हूं, मुझे इस चक्रों में ना डाले यार आप जजोगे। मुझे सीधा बताएं कि पीटीआई की सारी जो क़यादत है अब वो सिर्फ अमेरिका पर नजरें लगा के बैठी है या कोई और चांस भी है खान के बाहर आने का? मुझे नहीं लग रहा भाई। नहीं, अमेरिका के साथ तो नहीं है मामला, बट शानदाना गुलजार साहिबा ने कर लिया। थैंक यू वेरी मच मैम आपके वक्त का। एक चीज वो यहाँ पे ये है कि लोग ओवरऑल ये एक इंप्रेशन के अंडर हैं दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज स्टार्टेड गेटिंग रिलीफ। तो अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब को कब रिलीफ मिलेगा? रिलीफ से मतलब, रिलीफ इज अ नेगेटिव वर्ड, जस्टिस आई वुड से, मतलब कब वो मामला कानून के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा केस ना हो कि जिसमें आप किसी को पाबंद सलासिल रख सकें, लेकिन उसके बावजूद रखा गया हो, तो फिर जमानत होनी चाहिए ना, निकलना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर? बहुत शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली आ रही है। शुक्रिया जी। देखें, मैंने कल से 2-3 दफा ये बात कही कि पाकिस्तान में एक पॉपुलर, एंड आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान, के जो हालात हैं पिछले 77 साल से पहले 2 साल से एनहांस हो गए मजीद, कि हमें रिलीफ में और जस्टिस में बेसिक फर्क नहीं पता होता। जिन लोगों ने 16 अरब चुरा के बाप बेटे को पीएम और सीएम बनाया, वो सिस्टम रिलीफ का होता है। लेकिन जहाँ पे आप एक बेगुनाह को उसको उसकी मतलब ना बेगुनाह इन द सेंस कि ना कत्ल किया हो, ना चोरी की हो, ना गद्दारी की हो, कुछ भी ना किया और उसको आप जेल में बंद करते हो। और इस वक्त पाकिस्तान में 70 से ज्यादा फीसद लोग अंडर ट्रायल है, तो हमें तो पता भी नहीं है कि उनकी क्या गुनाह था क्या नहीं था। तो उनको जब आप इंसाफ दे रहे तो फिर हम उससे भी रिलीफ कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कल हमारे 2 MPA साहिबान, लियाकत साहब KP से और अनवर ज़ेब साहब, साथ में TMA वाले, साथ में पुलिस एहलकार और साथ में रेस्क्यू 112 के एहलकार, उनको दोबारा अरेस्ट किया बेल के बाद। सो मैं तो इस बेसिक प्रेमिस से ही अग्री नहीं करती कि कोई रिलीफ मिल रहा है। जस्टिस में नहीं मिल रहा, रिलीफ में नहीं मिल रहा। खान साहब की अहलिया ने जेल में 9 महीने से ज्यादा गुजारे और अभी तक उन पे कुछ प्रूव नहीं हुआ। इसी तरह खान की बेगुनाह बहनों को उठा लिया गया था डी चौक से कि जी उनके पास गोला बारूद है, अब उनको कल छोड़ दिया, तो ये तो रिलीफ के ज़ुमरे में मैं तो कम से कम नहीं डालूंगी। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, जी वो तो अब इवेंट्स पे होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक टर्मोइल है उसके मद्देनजर इन लोगों को हर हाल में इमरान खान को जेल से निकालना होगा, वरना इस वक्त यूक्रेन को जो अरबों डॉलर दिए अमेरिका ने या इसराइल को दिए हैं, तो हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, लेकिन उधर भी हमने सुना है कि पाया उल्टा होने वाला है। अपेरेंटली डोनाल्ड लू ने खत लिखा है। नॉर्मलाइजेशन की जो आप बात कर रही हैं, जो जैसे आपने नॉर्मलाइजेशन की बात की विद इन पाकिस्तान, विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ की उसी तनाजुर में है, या फेंसेस मेंड होने की अगर हम बात कर लें, तो जाहिर है कि इट डजंट गो इन गवर्नमेंट्स फेवर। हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और जिन गिरफ्तारियों का आप जिक्र कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि हुकूमत बहुत सारी ऐसी चीजें करने की ताकत रखती होती है और वो करेगी भी कि आपके फेंसेस मेंड ना हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, तो अगर देखें जोर जबरदस्ती से फेंसेस मेंड करने हैं तो ये कहाँ की मेंडिंग है? देखें, मियाँ बीवी का एक कुरानिक रिश्ता है, एक सेक्रेड रिश्ता है, जिस कल्चर में भी हो, जिस दीन में भी आप हो, जोर जबरदस्ती वहां पे भी नहीं चलती। 2 साल का बच्चा हो, आप उसको थप्पड़ मारे, फिर वो देखे आपकी कितनी इज्जत करता है। तो ये तो ग्रोन लोग, मर्द औरतें हैं, कभी माजूरों को पकड़ लेते हैं, कभी MPS को, कभी MLAs को, कभी किसको। तो जोर जबरदस्ती से मेंड वेज नहीं होते, बैठ के बात करते हैं। और हमारा KP में तो कल्चर यही है कि हम जिरगा करते हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने तकरीबन तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान की जितनी भी थी, वो जब ये पख्तून अवामी अदालत हुई थी तो हम उसमें जाके बैठे, क्योंकि 3 बच्चों को शहीद कर दिया, 14 को जख्मी कर दिया।
تو ٹھیک ہے میری اور منظور پشتین کی سیاسی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن بے گناہوں کا قتل، پاکستانیوں کا قتل پاکستانی زمین پہ، اس پہ تو کوئی مطلب ڈس اگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا جائے کہ جی پہلے مریم پی ایم ہوگی، پھر بلاول پی ایم ہوگا، پھر یہ سی ایم ہوگا، ڈکٹیشن ہوگی، فارم 47 والے سر پہ بیٹھے رہیں گے. دیٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اگر آپ نے ڈیموکریسی اور نارملائزیشن کرنی ہے پاکستان میں، عزت سے بات کرے، ایکوالٹی سے بات کرے، ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ پالیسی آگے ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی؟ یہ میں اس سینس کے اندر پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے کارکنان اب وہ ایک کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں پہ جا کے مل گیا ہوا ہے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب کو آئی واز لسننگ ٹو ہم، وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کارکنان کے بارے میں ذرا رنجیدہ تھے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے. لیکن وہ پارٹی کے اندر بھی دو طرح کی اپروچ، لیڈرز بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. ایک کہتا ہے کہ نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں انتظار کرنا چاہیے، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب بتائیں گے تو پھر ہوگا، ناؤ از ناٹ دا ٹائم. ہے کیا ایکچوئل پالیسی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے جب ایک لیڈر کو اس طرح مفلوج کر دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک محض ایک پارٹی مفلوج ہو گئی ہے. ان لوگوں نے تو خان صاحب کو جیل میں ڈال کے پورے پاکستان کو مفلوج کر دیا ہے. یہ ان کا ایک ان ایکسپیکٹڈ کولیٹرل ڈیمیج کہہ لیں. انہوں نے صرف ایپریٹ نہیں کیا تھا، بٹ معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے ہم زیادہ کیلکولیشن یا سمجھداری کی تو توقع رکھتے نہیں ہیں. جن لوگوں نے 47 سال میں پاکستان کا ملیدہ بنا دیا، 77 سال کہہ دیں، جس ملک میں 5-7 پرائم منسٹر شہید ہو جاتے ہیں اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے تسلی بخش، تو ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرنا؟ اب پی ٹی آئی کا بتا دیتی ہوں. ہر پارٹی کی طرح پی ٹی آئی میں بھی ہاکس اور ڈوز ہیں. میں بھی ان ہاکس کا حصہ ہوں، بہت لوگ ڈوز کا حصہ، اسپیشلی وہ لوگ جو 60 کی عمر سے بڑے اور اپنے آپ کو ایکسپیرینس سمجھتے ہیں. ہم جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ کل کو ہم ڈی چوک میں بیٹھیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تحمل سے اور مفاہمت سے بات ہو، اور ہم جیسے لوگ مزاحمت کے حامی ہیں. تیسری بات، دیکھیں خان صاحب تو جب کال دیں نہ دیں، ہماری الحمدللہ ایک چیز ہوئی ہے پی ٹی آئی میں جو ایک معجزہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خود 8 ستمبر کا جو جلسہ تھا سنجانی میں، اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا جرگا ہوا تھا، اور ہمارے میئر ہیں حفیظ حسن خیل کے جو میرا ٹرائبل علاقہ ہے، تو وہ تو انہیں نہیں کہ آنریبل لوگوں سے ایک دفعہ زبان پکی ہو جائے پیچھے نہیں ہوتے، تو انہوں نے ہمیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بات سنائی کہ یہ جلسہ آپ کے لیے ہم نے کیا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلے تو ہم آپ سے آگے نکلیں گے.